بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارسی۔ دوستو، روحانی تعلیم کے مختلف موضوعات سے گزرتے ہوئے آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے وحدت الشہود۔ وحدت الوجود کا معاملہ تو ہر کسی کے پاس عیاں بھی ہے اور ہر کوئی تسلیم کرتا بھی ہے، چاہے کوئی کلمہ گو ہو چاہے کوئی کلمہ گو نہ ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو یا اور دنیا کے بہت سارے مختلف مذاہب سے اس کا کہیں سے کوئی بھی تعلق یا رابطہ ہو۔ لہذا تمام مذاہب دنیا کے اس بات کے اقراری ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وجود میں واحد ہے، وہ اپنی ذات میں واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ پہ سب کے پاس مکمل ہے اور کامل ہے، لیکن آگے کچھ معاملہ یوں چلتا ہے کہ لوگ مختلف مذاہب میں ایسے اللہ والوں کو بھی تلاش کرتے ہیں اور اللہ والے موجود بھی ہیں جن کے ہاں مختلف امراض سے خلاصی، مختلف معاملات کے سلجھاؤ کے معاملے اور مختلف چیزوں میں انسانوں کی سہولیات کے لیے کچھ نہ کچھ در کھلتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں، اور وہاں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھے بھی جاتے ہیں۔ یہ لوگ پھر پرماننٹلی ان لوگوں سے رابطے میں آ جاتے ہیں، پھر کچھ مرید کی صورت میں چلے جاتے ہیں، کچھ یہ ہے کہ صرف حاضری کی حد تک ان کے معتقدین ہوتے ہیں۔ لہذا ایسے اللہ والے تمام مذاہب میں موجود ہیں جو اللہ کی ذات سے کنیکٹڈ ہیں اور اللہ کی ذات سے فیض ان کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اب کسی کی طرف کرم کا فیض ہوتا ہے، کسی کی طرف رحم کا فیض ہوتا ہے، کسی کی طرف رزاق کا فیض ہوتا ہے، کسی کی طرف حکیم کا فیض ہوتا ہے، کہیں کہیں پہ قادر کا فیض جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، کہیں کہیں کوئی اور جناب رنگ اللہ کا اور اللہ کی ذات کے صفات کا کوئی نہ کوئی رنگ کسی بندے کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ کی ذات کا کوئی نہ کوئی رنگ اسے عطا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے اللہ والے تو ہر جگہ موجود ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں بھی، ہمارے ارد گرد کے مختلف ممالک میں بھی، یہاں تک کہ مسلمانوں سے ہٹ کے دوسرے مذاہب میں بھی اللہ والے ایسے موجود ہیں جن کے ہاں لوگوں کا جھرمٹ لگا رہتا ہے، لوگ وہاں سے فیض پاتے ہیں، لوگ وہاں سائل بن کے جاتے ہیں، لوگ اپنی اپنی امیدوں اور اپنے اپنے سوالوں کا مداوع پاتے ہیں۔ لہذا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان لوگوں کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوتے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے در سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا ہے، یہ بندوں کی طرف جانا یہ شرک ہے۔ دراصل وہ شرک کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ شرک کی حقیقت کا آغاز ہوتا ہے وحدت الشہود سے۔ جب تک آپ کلمہ شہادت کی گواہی کو حقیقی لیول پہ ادا نہیں کرتے، زبانی گواہی نہیں رہتی، یہ ایک مذاق بن جاتا ہے۔ ہم نارملی اس بات کی گواہی تو دیتے ہیں اللہ واحد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری تمام توجہ پھر بھی دنیا میں لگی ہوئی ہے، دنیاوی معاملات میں لگی ہوئی ہے، دنیاوی لوگوں سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں، جبکہ ہمیں تمام تر معاملات میں وابستہ تو اپنے رب سے رہنا تھا۔
اب لوگوں سے وابستہ ہونے کے لیے یہاں آپ کو شرک نظر نہیں آتا، جہاں آپ کی روزی کا معاملہ ہے، جہاں آپ کی نوکری کا معاملہ ہے، جہاں آپ کے کاروبار کا معاملہ ہے، وہاں آپ بہت ساری چیزوں میں پیچھے پہ ہٹتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں آپ ایکسٹرا آرڈنری ان کی تعریف اور توصیف میں لگے رہتے ہیں، ان کی خوش آمدوں میں لگے رہتے ہیں، جہاں سے آپ کو دنیاوی منافع ملتے ہیں۔ دنیاوی نفع کے چکر میں دنیاوی لوگوں کی پیروی کرنا، ان کی خوش آمدیں کرنا، ان کے پیچھے لگے رہنا اور ان کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کی کلابیں ایک کر دینا، یہاں تو شرک نظر نہیں آتا۔ لیکن جہاں اللہ والے کے ہاں اللہ کی ذات کا کوئی فیض ملتا ہے تو یہ لوگ وہاں شرک کی بات کرتے ہیں۔ دراصل شرک ایسے نہیں ہے، شرک تو وحدت شہود سے شروع ہوتا ہے۔ کلمہ شہادت کا وہ معاملہ جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ ہے، قلب کی گواہی تبھی ہوگی جب قلب شہید ہوگا۔ قلب سلیم سے قلب منیب ہونا، قلب منیب سے قلب شہید ہونا، جب تک آپ اللہ کا دیدار نہیں کر لیتے۔ وحدت شہود کا مقصد یہی ہے کہ آپ اللہ کے دیدار کو پا لیں۔ جب اللہ کے دیدار کو پا لیں گے تو ذات خدا کی جو ہے اس کے جیسی تو ذات دنیا میں کوئی اور ہے نہیں۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو اپنی ذات کا معاملہ ہے، ویسا تو اس پوری کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہے۔ وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ، رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب حادث ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی تخلیق کا ایک نمونہ ہے، لہٰذا وہ رب تو ہے نہیں۔ اب رب نے جس کو فیض عطا کیا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن رب اپنی ذات تو کسی کو عطا نہیں کرتا، لہٰذا اللہ کی ذات کا دیدار کر لینا، پھر اللہ کی ذات کے جیسا کسی اور کو مان لینا، یا اللہ کی ذات کے جیسے کرشمے، اللہ کی ذات کے جیسا کرم، اللہ کی ذات کے جیسی نعمتیں، اللہ کی ذات کے جیسی رحمتیں، اللہ کی ذات کے جیسی محبتیں کسی اور سے وابستہ کرنا، یہ ہوتا ہے دراصل شرک۔ ہم شرک کی حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہم اللہ والوں کے ہاں جانے والوں کو اور اللہ والوں کے ہاں حاضری دینے والوں کو اور اپنا سوال، اپنی عرضی وہاں رکھنے والوں کو اور پھر ان کی تمام معاملات کو ہم شرکیہ امور میں شامل کرتے ہیں۔ یہ ان کی کم علمی کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وحدت شہود کا معاملہ ہماری ذات کے ساتھ پیش آ جائے، اور جب تک ہم اس معاملے میں جاتے نہیں ہیں تب تک ہم اللہ کی وحدانیت کو ٹھیک سے پہچانتے نہیں ہیں۔ ہم ایمان کی اس لذت کو پا نہیں سکتے کہ جس لذت کے بعد ہمیں دنیا کڑوی لگے، ہمیں روٹی میں مزہ نہ آئے، ہمیں بھوک نہ لگے، ہمیں پیاس نہ لگے، بیماری ہمیں لذت دینے لگے، درد ہمیں سکھ دینے لگے، تکلیفیں ہمارے لیے انعام بنتی جائیں۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب رب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ وحدت شہود کے معاملے سے جب تک بندہ گزرتا نہیں ہے، وحدت الوجود کا معاملہ تو سب کے ساتھ ہے۔ وحدت الشہود کا معاملہ ہونا لازم ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ لازم ہے کہ وحدت الشہود کے معاملے سے گزرے۔ جب وہ گزرے گا تو اللہ کا دیدار پا لے گا، پھر یہ دنیا اس کے لیے قید بن جائے گی۔ آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المومن، کہ دنیا مومن کے لیے قید ہے۔ تو صاف ظاہر ہے جب وہ شہود ہو جاتا ہے، جب قلب شہید ہو جاتا ہے، جب اپنے مالک کا، اپنے یار کا دیدار ہو جاتا ہے تو اس یار کے علاوہ پھر کوئی اور چیز اچھی لگتی نہیں ہے۔ پھر کسی اور کی طرف یا کسی اور معاملے کی طرف یا کسی اور
طاقت کی طرف یا کسی بھی چیز کی طرف پھر انسان کی توجہ نہیں جاتی۔ انسان کا نفس مر چکا ہوتا ہے، انسان کی انانیت مر چکی ہوتی ہے، انسان کی خواہشات مر چکی ہوتی ہیں، انسان کی ضد مر چکی ہوتی ہے، انسان کا تقابلی معاملہ جو ہے وہ بھی مر چکا ہوتا ہے۔ وہ پھر کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرتا، وہ اپنی ذات کو فنا سمجھتا ہے، اللہ کی ذات کو اور اللہ کی مخلوق کو وہ بقا سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا قبیلہ ہے، اللہ کا خاندان ہے۔ تو اللہ کے خاندان کو کمتر سمجھنا مطلب اللہ کو کمتر سمجھنا، اللہ کے خاندان کے مد مقابل اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو مطلب اپنے آپ کو رب سے بھی بڑا سمجھنا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملے ہیں جو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم جان نہیں پاتے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں قید رکھا گیا ہے وحدت الوجود کے معاملوں میں، اور وحدت الوجود کے جو انوار کسی کی طرف ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ان انوار سے جو فیوز اس دنیا میں لوگوں تک پہنچتے ہیں، ان چیزوں کو بھی قید میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایسی ہستیوں کو اور ان ہستیوں کی طرف جانے کو شرک کا ایک لبادہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگ اللہ والوں کی طرف جا کے اپنے آپ کو رب سے جوڑ نہ پائیں، کیونکہ رب سے جڑتے جائیں گے تو پھر تو شیطان کے لیے کچھ نہیں بچے گا نا۔ ابلیس کا تو اصل کام یہ ہے کہ کوئی اللہ سے جڑے نہیں، وہ سارے اللہ کے باغی بن جائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس وحدت الشہود کے نظریے کو سمجھنے کے لیے وحدت الشہود کے معاملے تک پہنچائے اور ہمیں اپنے دیدار کی دولت نصیب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔